آج کا یہ مبارک دن اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ میں اپنی گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم لوگ کون جی؟ سارے بولو۔ ہم لوگ جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں، ہم جو حضور کے غلام ہیں، ہماری اہمیت، ہماری عزت اللہ کی نظر میں اور پہلے انبیاء کی نظر میں کتنی ہے؟ یہاں سے میں بات شروع کروں گا۔ کن کی عزت جی؟ ہماری عزت، ہم جو حضور کے امتی ہیں، حضور کی امت کی عزت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنی ہے، اور ہمارے آقا و مولا سے پہلے جو انبیاء دنیا میں آئے، ان انبیاء کی نظر کے اندر حضور کا کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی قدر و قیمت اور عزت کتنی ہے، تاکہ ہمیں کم از کم اتنا تو پتہ چلے کہ ہم کوئی ایسی فضول اور بیکار امت نہیں ہے، بڑی عزت والی امت ہے۔ زور سے کہیں ذرا۔ پہلی آسمانی کتابیں رب نے نازل کی، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی امت کی شان بیان فرمائی۔ کیا بیان کیا جی؟ اپنے نبی کی امت کی، اپنے نبی کی امت کی، اس نبی کی امت کے افراد ہم بھی ہیں، الحمدللہ اسی نبی کی امت کے افراد ہم بھی ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب اپنی آسمانی کتابوں میں امت مصطفیٰ کی شان بیان کی، تو رب تعالیٰ کا شان بیان کرنا بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو اس امت سے بڑا پیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں، ان اللہ لما قرب موسیٰ نجیا قال رب انی اجد فی التوراۃ امۃ خیر امۃ اخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ فاجعلہم امتی قال تلک امۃ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے تورات نامی کتاب عطا کی، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے پڑھا کہ اللہ کے آخری نبی کی امت ہوگی، اس کی شان یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ انہیں فرمائے گا، اے میرے محبوب کے امتیوں، تم بہترین امت ہو۔ کیسی امت ہو؟ بہترین امت ہو۔ کس واسطے؟ کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ فرمان پڑھا رب تعالیٰ کا، تو سوچنے لگے کہ وہ نبی تو شان والا ہے ہی، اس کی امت بھی اتنی شان والی کہ رب تعالیٰ اس امت کی شان اپنی آسمانی کتاب کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو وہ لوگ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور کی امت کے ساتھ محبت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور کی امت سے اور کیا ہو گیا؟ محبت ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا باری تعالیٰ، جس امت کی تو شان بیان کرے، جس امت کی تو صفت بیان کرے کہ وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اور تجھے وہ امت اتنی پیاری ہے کہ ان کی یہ صفت تو اپنی کتاب کے اندر بیان کر رہا ہے، تو یا اللہ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں فاجعلہم امتی، مولا وہ امت ذرا مجھے عطا کر دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، نہیں موسیٰ، وہ امت تجھے نہیں عطا کرنی، تلک امت محمدن، کہ یہ امت تو میرے آخری نبی کی امت بنے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، عرض کیا، انی آجد فی التوراۃ امتاً ہم الآخرون من الامم السابقون یوم القیامۃ فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری صفت یہ تورات کے اندر پڑھی کہ وہ لوگ سب سے آخر میں دنیا کے اندر آئیں گے،
اور جب قیامت کا دن ہوگا تو رب تعالیٰ حساب و کتاب ان کا پہلے لے کر سب سے پہلے ان کو جنت کے اندر بھی داخل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اتنی شان والے کہ آئیں گے سب سے اینڈ والے زمانے میں، دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا افراتفری ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشانی ہوگی، ہر بندہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، آئیں گے بعد کے اندر رب تعالیٰ ان پر اتنا فضل کرے گا کہ قیامت کی سختیوں سے ان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے حساب ان کا لے گا، باقی امتیوں کو گرمی کے اندر کھڑا رکھے گا۔ اتنی شان والی امت، یا اللہ فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، مولا مہربانی نہیں کرتا کہ اس امت کو ذرا میری امت بنا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نا 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 موسیٰ، تِلْكَ أُمَّةٌ وَأَحْمَدَ، وہ تو میرے آخری پیارے محبوب کی امت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا رب انی اجد فی التوراۃ امۃ اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا وَكَانَ مِن قَبْلِهِمْ يَقْرَؤُونَ كُتُبَهُمْ نَظْرًا وَلَا يَحْفَظُونَهَا فَاجْعَلْهُمْ أُمَّتِي قَالَ تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا باری تعالیٰ تورات کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اس امت کی یہ شان ہوگی کہ وہ اپنے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کی زبانی تلاوت کیا کریں گے۔ حالانکہ پہلے نبیوں کی امتیں ان کے اندر حافظ نہیں ہوتے تھے، پہلی آسمانی کتابیں وہ صرف انبیاء کو زبانی یاد ہوتی، باقی کسی امتی کو کوئی کتاب آسمانی زبانی یاد نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 10 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ بھی محنت کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ شان دیکھی، تورات کے اندر پڑھی، عرض کرنے لگے مولا اتنی شان والی امت کہ وہ اپنے نبی پر نازل ہونے والے قرآن کو، کتاب کو سینے کے اندر محفوظ کر لیں گے، زبانی پڑھا کریں گے، جبکہ پہلے نبیوں کی امتیں وہ تو اپنی کتابوں کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے انبیاء کی کتابیں ختم ہو گئی، ان میں رد و بدل کر دیا گیا، مگر جب قرآن سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گا، اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکے گا، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا، کیونکہ جب کوئی ایک بندہ گڑبڑ کرنا شروع کرے گا تو بہت سارے بندے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جناب والا ہم نے زبانی یاد کر رکھا ہے، یہ مقام ایسے نہیں، یہاں پر یہ الفاظ ہیں، تو یا اللہ وہ اتنے محافظ ہوں گے اپنی کتاب کے کہ زبانی پڑھا کریں گے۔ مولا مہربانی کر وہ امت ذرا مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ وہ تو میرے آخری محبوب کی امت ہے، تجھے کیسے عطا کر دوں؟ جس کا حصہ ہے انہی کو دیا جائے گا، ارے جن کا حق ہے انہی کی جھولی کے اندر ڈالا جائے گا۔ وہ غلام جس نبی کی غلامی کے لیے میں نے پیدا کر رکھے ہیں، جب ابھی تک وہ نبی نہیں آیا تو غلاموں کو کیسے پیدا کر دوں؟ جب وہ کملی والا محبوب آ جائے گا، جس کے سر کے اوپر رحمت للعالمین کا تاج سجا دیا جائے گا، جس کو خاتم النبیین کا تاج پہنا دیا جائے گا، اور جس کو قیامت والے دن میں نے تاج شفاعت پہنانا ہوگا، جس کو بے کسوں کا کس بنا دوں گا، جس کو بے سہاروں کا سہارا بنا دوں گا، جس کو بے چاروں کا چارہ بنا دوں گا، اور جس کو یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا ملجا و ماوا بنا دوں گا، جو بیٹھا تو مدینے کے اندر ہوگا، دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھ کر اس کا امتی اگر فریاد کرے گا تو میرا محبوب مدینہ منورہ کے گنبد خضراء کے سائے تلے آرام فرما ہونے کے باوجود اپنے اس غلام کی فریاد کو سن بھی سکے گا، وہاں پر بیٹھ کر اس کا مسئلہ بھی حل فرما دے گا۔ وہ تو حق اس نبی کا ہے، وہ امت آپ کو کیسے دے دوں؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلی عرض کی مولا انی اجد فی التوراۃ امۃ یؤمنون بالکتاب الاول والآخر ویقاتلون
رؤوس الضلالۃ حتی یقاتل الاعور الکذاب فاجعلہم امتی قال تلک امۃ احمد۔ یہ روایت آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں نے تورات کے اندر اس آخری امت کی یہ شان پڑھی ہے، ان کی یہ تعریف دیکھی ہے کہ وہ لوگ پہلی تمام کتابوں پر ایمان لائیں گے جو ان سے پہلے ہو گزری، اور جو ان کی کتاب ہوگی اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے، اور وہ گمراہی کے سرغنوں سے جہاد کریں گے، اور وہ گمراہی کے بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ، ٹھیکے داروں کے ساتھ ٹکر لے کر ان کو واصل جہنم کر کے رکھ دیں گے، یہاں تک کہ وہ کانے کذاب جھوٹے کے ساتھ بھی جہاد کریں گے۔ یہ آ گیا مسئلہ ختم نبوت، حتیٰ یقاتل الاعور الکذاب، یہاں تک کہ وہ کانے دجال جھوٹے کے ساتھ جہاد کریں گے، اس کو بھی واصل جہنم کریں گے۔ یا اللہ اتنی شان والے کہ وہ کانے کذاب کے ساتھ جہاد کریں گے، فاجعلہم امتی، مولا مہربانی کر وہ امت مجھ کو عطا کر دے۔ رب نے فرمایا تلک امت احمد، پیارے موسیٰ تجھے کیسے دے دوں، وہ تو حصہ ہی میرے کملی والے مصطفیٰ کا ہے، وہ تو حصہ ہی مصطفیٰ کا ہے۔ حصہ کسی اور کا بنتا ہو، جولی کسی اور کے اندر ڈال دیا جائے، اس کو انصاف نہیں کہا جاتا، اس کو عدل نہیں کہتے۔ لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا مد نظر رکھتے ہوئے اے پیارے موسیٰ، جس نبی کے وہ غلام میں نے ازل سے فیصلہ کر کے بنا دیے ہیں، ان کو تبھی پیدا کیا جائے گا جب وہ نبی خود اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہو جائے گا۔ آخری روایت، پھر آپ نے عرض کیا میرے مولا انی اجد فی التوراۃ امۃ هم المستجیبون والمستجاب لهم فاجعلہم امتی قال تلک امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا باری تعالیٰ میں نے اس امت کے اوصاف پڑھے کہ وہ لوگ تیری بارگاہ کے اندر جو دعا کریں گے، مولا تو ان کی دعا کے مطابق ان کو عطا فرما دیا کرے گا، جو وہ دعا کریں گے وہ مستجاب الدعوت ہوں گے، ان کی دعا قبول ہو جایا کرے گی، اتنی شان والے ہوں گے۔ تو یا باری تعالیٰ فاجعلہم امتی، مہربانی کر وہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے فرمایا پیارے موسیٰ کیسے عطا کر دوں، تلک امۃ احمد، وہ تو ہے ہی میرے آخری محبوب کا حصہ۔ زور سے کہیں ذرا، لو جی، یہاں تک میں نے آپ کو چند ایک ارشادات سنائے جو کہ اللہ رب العالمین کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان گفتگو پر مبنی ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی امت کی شان جن فرمودات اور جن ارشادات سے کھل کر ہم سب کے سامنے آ جاتی ہے۔